بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ ایک عدالت جب سول کوڈ کے طور پر مقدمات کی سماعت کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مقدمات میں مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 اپلائی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر سول پروسیڈنگز انفرادی حق کی بازیابی اور انفرادی فعل بیجا کسی رونگ کی چارہ جوئی کے کارروائی کا نام ہے۔ دیوانی معاملات کے اندر ایک عدالت سے دوسری عدالت میں زیر سماعت مقدمات کی منتقلی کے جو طریقہ کار ہے، مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 22 سیکشن 23 سیکشن 24 اور سیکشن 24A کے اندر موجود ہے، اور ان سیکشنز کے اندر مقدمات کی تبدیلی ایک سول کوڈ سے دوسری سول کوڈ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سول سوٹس کے بعد ان کی اپیل، ان کی ریویو، ان کی ریویژن کی منتقلی کے احکامات جو ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ اب سیکشن 22 CPC 1908 ایسے مقدمات کو منتقل کرنے کے اختیارات کے بارے میں ہے جو ایک سے زائد عدالتوں میں دائر ہو سکے۔ اگر کوئی مقدمہ جو دو یا دو سے زائد عدالتوں میں کسی ایک عدالت میں دائر ہو سکتا ہو، ان میں سے کسی میں دائر کیا جائے تو کوئی مدعا علیہ دوسرے فریقوں کو تحریری اطلاع دے کر اور سب سے پہلے موقع اور جملہ صورتوں میں بوقت یا پہلے قرار دادے یعنی فیکٹنگ ایشو کے مقدمے کو کسی بھی عدالت میں منتقلی کرنے کی درخواست گزاری جائے تو غور کرنے کے بعد فریقین کا موقف سننے گی وہ کورٹ، اور یہ طے کرے گی کہ مقدمات کی سماعت ان بے شمار عدالتیں کمپیٹنٹ کورٹس میں کون سی جو کورٹ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگی اس سول سوٹ کی منتقلی کے حوالے سے۔ سیکشن 22 مجموعہ ضابطۂ دیوانی کی روح سے مدعا علیہ اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کیے جانے کی اپلیکیشن پیش کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی درخواست پیش کرنے سے پہلے مدعا علیہ کو اس کے متعلق دوسرے فریق کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ مقدمے کی منتقلی کی درخواست پہلے ممکنہ موقع پر دی جانی چاہیے، ایز سون ایز پاسبل، پہلے جو بھی موقع مل جائے فوری دے دینی چاہیے، اور ایسے مقدمات میں جن میں ایشو فریم ہونے سے پہلے پیش کی جانی چاہیے، جس عدالت میں اس قسم کی درخواست پیش کی جاتی ہے اس عدالت کو چاہیے کہ وہ اس فیکٹ کا فیصلہ کرے گی کہ ان بے شمار عدالتوں میں سے جنہیں اس مقدمے کی سماعت کون عدالت جو ہے وہ سوٹیبل ہوگی اور کون عدالت کرے گی۔ اگر دوسرے فریق نے منتقلی کی درخواست کے خلاف اپنے آبجیکشنز پیش کیے ہیں تو کنسرن کورٹ کو ان اعتراضات پر غور کرنے کے بعد مقدمے کی منتقلی کی درخواست پر حکم صادر فرمانا چاہیے۔ اب معاملہ ہے سیکشن 22 کے تحت مقدمات کی منتقلی کا حکم مدعی کے اس حق میں مداخلت کے مترادف ہے جس کے تحت وہ اپنی منتخب کردہ عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ البتہ مدعا علیہ کی درخواست اتنی مضبوط دلائل کے اوپر مبنی ہونی چاہیے اور اس قسم کی درخواست پر حکم صادر کرنے سے پہلے عدالت دوسرے فریق کو اس درخواست پر نوٹس دینے کی پابند ہوتی ہے، اور اس قسم کی درخواست پر حکم صادر کرتے وقت عدالت کو فریقین کی عدم سہولت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا
क्या हर कौन से फैक्टर्स सामने आएंगे। उसके बाद सेक्शन 23 CPC 1908 में ये भी बताया गया है कि मुकदमे की मुंतकली की दरख्वास्त किस अदालत में दायर की जाएगी। ये सारी बातें जो हैं सेक्शन 23 में डिस्कस की गई हैं। उसमें पहली बात यह है कि अगर मुतअद्दिद अदालतें जो मुतल्लिका मुकदमे की समाअत करने की कॉम्पिटेंट फोरम हैं, एक ही अदालत अपील की मातहत हों तो मुकदमे की मुंतकली की दरख्वास्त अदालत अपील में दायर की जानी चाहिए। यानी मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, उनकी अदालत अपील एक है, तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स की एप्लीकेशन कहाँ देनी होगी? अदालत अपील में, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर सिविल कोर्ट्स हैं तो। उसके बाद अगर ऐसी अदालतें मुख्तलिफ अदालत हाई अपील के मातहत हैं, मुख्तलिफ अदालत हाई अपील हैं, लेकिन एक हाई कोर्ट के ताबे हैं, तो मुंतकली की दरख्वास्त जो है वो किसी अदालत अपील में नहीं बल्कि कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस जो है उसमें दी जाएगी। और उसके बाद सेक्शन 23 कहता है कि अगर बेशुमार अदालतें जो मुतल्लिका मुकदमे की समाअत करने की मजाज हों मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मातहत हों, तो इस सूरत में जो ट्रांसफ़र ऑफ सूट की एप्लीकेशन है उस अदालत आलिया में पेश की जानी चाहिए जिसके दायरा इख्तियार की हदूद में वो अदालत वाक़या है जिसमें मुकदमा दायर किया गया है। ये बड़ा टेक्निकल सी बात है कि जिस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की अदालत में मुकदमा दायरी की गई थी वहाँ पे जो सिविल हाई कोर्ट है उसमें वो ट्रांसफ़र ऑफ सूट की जो एप्लीकेशन है वो डाली जा सकती है। अब हाई कोर्ट ने एक मुकदमा आ गया 1995 में, बड़ी टेक्निकल सी बात इसमें डिस्कस की। हाई कोर्ट ने इस अमर के पेश नज़र के मियाँ बीवी के माबैन मुकदमात में जो मुख्तलिफ अदालतें में अंडर ट्रायल हैं, ज़ेर समाअत हैं, और दोनों अदालतें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की इलाकाई हदूद के अंदर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर वाक़या थी, इनमें से अपनी अदालत की इलाकाई हदूद में ज़ेर समाअत मुकदमे को दूसरी अदालत में बज़रिया डिस्ट्रिक्ट जज मुंतकिल कर दिया जहाँ खातून रहाइश पजीर थी, और डिस्ट्रिक्ट जज को हदायत की कि वो मुकदमे को उस अदालत में मुंतकिल कर दे जिसमें बीवी की तरफ से दायर किया गया जो दावा है वो ज़ेर समाअत है। और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1995 लाहौर हाई कोर्ट पेज 198 के अंदर। और हाई कोर्ट्स के अंदर जब ट्रांसफ़र ऑफ सूट की एप्लीकेशन दी जाती है तो हाई कोर्ट जो है वो पार्टीज की इनकन्वीनियंस को भी देखेगी और फिर अपना फैसला सादर करेगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है PLD 1985 लाहौर हाई कोर्ट पेज 404 के अंदर। उसके बाद आगे बात चलती है सेक्शन 24 की। अब सेक्शन 24 के सेक्शन 24 CPC 1908 मुकदमे की मुंतकली के आम इख्तियारात जो हैं उनकी वजाहत करती है। सेक्शन 24 CPC 1908 के तहत हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत किसी फरीक की दरख्वास्त पर किसी भी मरहला पर किसी दावा, किसी अपील या निगरानी को जो किसी मातहत अदालत में ज़ेर समाअत हो वापस ले सकती है, मुंतकिल कर सकती है, या जिस अदालत से वापस लिया गया है वो दावा, अपील या निगरानी उसे दोबारा समाअत के लिए भेज भी सकती है। ये सेक्शन 24 CPC 1908 उसको इम्पावर कर रहा है। सेक्शन 24 के अंदर कुछ शराइत रखी गई हैं। नंबर 1, क्या फरीक़े सानी को नोटिस दिया गया हो। नंबर 2, क्या फरीकैन को समाअत किया गया हो। और सेक्शन 24 के अहकामात के ताबिया जिस अदालत को मुकदमा, दावा या अपील या निगरानी मुंतकिल की गई हो वो उसकी असर नो समाअत कर सकती है या कार्रवाई को उसी मरहले से शुरू कर सकती है जहां से पहली अदालत ने उसको छोड़ा है और वो वापस वहां पे पहुंचा है। याद रखिएगा
کہ سیکشن 24 CPC 1908 ہائی کورٹ آف پروونس جو ہے اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی زیر سماعت دعویٰ، اپیل، نگرانی یا کسی بھی کارروائی کو از خود اپنے نوٹس پر یا کسی فریق کی درخواست پر ایسی عدالت سے واپس لے لے یا کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دے۔ یہ سیول پریکٹس کا ایک بہت ہی زیادہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1999 YLR پیج ہے 2681 کے اندر۔ یاد رکھیے گا دوستوں کہ ابھی 2018 میں کچھ ہائی کورٹس آف پروونسز کی طرف سے کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ سیکشن 24 CPC 1908 کی ذیلی دفعہ 4 ترمیمی ایکٹ 2018 کے تحت حذف کر دی گئی تھی، اگرچہ سیکشن 24 ضابطۂ دیوانی 1908 میں ان وجوہات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے جن کی بنا پر منتقلی کی درخواست دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر کچھ وجوہات ایسی پرزیوم کر لی جاتی ہیں جن میں ایک یا ایک سے زائد وجوہات ہوں تو کسی بھی مقدمے کی منتقلی کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس کے مختلف سرکمسٹانسز ہیں، مثلا فریقین میں سے کوئی فریق جج کا رشتہ دار ہو، مثلا جج کسی فریق کی طرف سے پریجوڈائس ہو گیا ہو، معقول وجوہات کی بنا پر یہ خدشہ ہو کہ عدالت انصاف سے کام نہیں لے رہی ہے یا عدالت انصاف کے ساتھ کام نہیں لے گی۔ یہ پریزمپشن بعض اوقات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے جج صاحب بک گئے ہوں۔ جج کو زیر غور معاملے میں مالی یا کسی اور نوعیت کی کوئی انٹرسٹنگ بات ہو، وہ اس میں خود دلچسپی رکھتا ہو یا کوئی انٹرسٹڈ پارٹی کسی صورت میں بن جائے۔ انصاف کی خاطر یہ ضروری ہے کہ مقدمہ منتقل کیا جائے۔ فریقین کی سہولت کے لیے بھی مقدمہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کسی فریق کو پریشان یا ہراساں کیے جانے کا اگر امکان ہے تو مقدمے کو منتقل کیے جانے کی بہترین گراؤنڈ ہے۔ اگر کسی فریق کو جان و مال کا خطرہ ہے اس عدالت کے پریمسز سے وہاں جانے سے، پھر بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، اور دونوں فریق ناانصافی کے خدشے کا اظہار کریں کہ یہ جج صاحب جو ہیں انصاف نہیں کریں گے، وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے مد نظر رکھنے کے لیے۔ کسی قسم کی کوئی بددیانتی، دباؤ یا رشوت کا الزام اس جج صاحب کے خلاف ہو تو ایک بڑی اچھی گراؤنڈ ہے منتقلی مقدمہ کی۔ اور کوئی فریق کسی عدالتی عہدہ پر اگر کام کر رہا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ جناب چونکہ اسی عدالت میں وہ فریق کا فلاں رشتہ دار ہے تو نہیں انصاف کا کوئی پہلو نظر آ رہا۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کہ قانون ان کو پرزیوم کرتا ہے کہ یہ معقول وجوہات نہیں ہیں۔ مثلا کسی فریق کا اس علاقے میں کافی اثر و رسوخ ہے جہاں مقدمہ چل رہا ہے، تو اس بنیاد پہ اس پارٹی کے اثر و رسوخ کی بنا پر اگر درخواست منتقلی مقدمہ دی جاتی ہے تو یہ کوئی بھونگی سی قانون کہتا ہے کہ وجہ ہے، اس سے قطعی صورت یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جج اسی نوعیت کے دوسرے مقدمات کا فیصلہ کر چکا ہے، اس میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرے گا جج، تو آپ جناب اس کو چینج کرتے ہیں، اس طرح چینج نہیں کیا جائے گا، ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ جج کسی فریق سے ناراض ہے اور وہ فریق اگر اپلیکیشن دے دیتا ہے ٹرانسفر کی تو جج کی ناراضگی یہ کہ معقول وجہ نہیں ہے، اور جو ٹرانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن اس وقت دی جاتی ہے جب کہ جج اپنا فیصلہ بتا چکا ہو لیکن باقاعدہ اس فیصلے کو سنایا نہ ہو، پھر بھی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ صرف پریزمپشن کے اوپر، خدشے کے اوپر کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے گا یہاں سے منتقل کروا لیا جائے، یہ کوئی اچھی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور ڈسٹرکٹ جج کے اس حکم کے خلاف جو وہ کسی فریق کی منتقلی کی درخواست پر صادر کرتا ہے، یاد رکھیے گا کہ کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، لیکن اس حکم کے خلاف نگرانی دائر کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب بھی ڈسٹرکٹ جج کے پاس
آپ جاتے ہیں، ٹرانسفر آف سوٹس کی اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آرڈر ہو جاتا ہے اور اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہوگی بلکہ نگرانی ہوگی. یاد رکھیے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. اب 24 کے بعد سیکشن 24A آ جاتی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جلد ہی ڈسکشن کریں گے. اور ایک سول کوڈ سے دوسری کوڈ کے اندر مقدمات کی منتقلی سیکشن 22، سیکشن 23، سیکشن 24، سیکشن 24A جو ہے بڑی اہم پروویژنز ہیں CPC 1908 کی. تو ان پہ ہم انشاءاللہ ہلکے پھلکے انداز میں گپ شپ لگائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.